الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ ان ابن عباس قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسولہ احدث تقرؤونہ محضا لم یشب وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ وغیرہ وکتبوا بایدیہم الکتاب وقالوا ہوا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا الی آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی کتاب الاعتصام کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 7066 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ کہتے ہیں کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء۔ عبداللہ ابن عباس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اہل کتاب سے کس طرح کچھ پوچھتے ہو، جبکہ فرماتے ہیں کہ کتابکم الذی انزل علی رسولہ احدث، جو کتاب تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ تازی ہے، تقرؤونہ محضا، تم اسے پڑھتے ہو خالص، لم یشب، اور اس میں کچھ ملاوٹ بھی نہیں ہے۔ اہل کتاب کس کو بولتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا۔ اہل کتاب وہ لوگ جو آسمانی کتابیں جن کے پاس نازل ہوئی، جیسے یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں۔ یہودیوں کے پاس توریت شریف، عیسائیوں کے پاس انجیل شریف، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ تو جو آسمانی کتاب والے لوگ ہیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، پچھلی آسمانی کتابیں جن کے پاس ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل کتاب سے کچھ پوچھ لیا کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، یہودیوں کے پاس توریت ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، تو کچھ مسلمان جو ہے یہودی عیسائی سے کچھ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے کہ پچھلے نبیوں کی باتیں وہ توریت و زبور میں لکھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جو لوگ پوچھتے تھے نا ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تم لوگ اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب تازی بھی ہے، اپڈیٹ بھی ہے، آخری میں آئی ہے، اور مکمل دین لے کر کتاب آئی قرآن پاک۔ اور دوسری بات عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب قرآن ہے نا یہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن خالص، ایسی خالص کہ جیسی نازل ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی، کوئی ملاوٹ قرآن پاک میں نہیں۔ اور دوسری بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ، اور تمہارے نبی نے تمہیں حدیث بیان کیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو بدل دیا ہے، وَغَيَّرُوهُ، اور اپنی کتابوں میں کمی بیشی کر لیا ہے، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کے بڑھا لیا ہے، اور بڑھا کے کہے ہیں کہ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے لکھ کے بڑھایا اور کہہ دیا یہ بھی کتاب اللہ ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ تھوڑی سی قیمت کمائیں، دنیا کی دولت حاصل کریں۔ اہل کتاب جو یہودی عیسائی لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنی کتاب میں گھٹا بڑھا لیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں کمی بیشی کر لیا ہے، اپنی طرف سے کچھ گھٹا دیا ہے، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں جو کلام الہی تھا اس کو الگ کر کے بہت سی جگہوں میں انہوں اپنی من مطابق باتیں اس میں شامل کر لیا ہے۔
توریت اور زبور کا یہ حال ہوا ہے، انجیل کا بھی یہی حال ہوا ہے کہ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے جو باتیں اس میں ایسی لگی کہ ہم اس میں عمل نہیں کر پائیں گے یا عمل کرنا مشکل ہے تو اس کو نکال دیے، اور اپنی طرف سے آسان باتیں اس میں کچھ شامل کر لیے۔ یہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ جب وہ کتابوں میں ایسی فیر بدل ہوئی، کمی بیشی ہوئی، گھٹانا بڑھانا ہو گیا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر تم لوگ کیسے پوچھتے ہو؟ ان کی کتابیں تو خود گھٹی بڑھی ہیں، جعلی چیزوں کو خدا کا کلام کہتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک جملہ اور انہوں نے کہا، الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتہم، کیا تمہیں منع نہیں کرتا وہ جو علم تمہارے پاس آیا ہے کہ تم ان سے نہ پوچھو؟ یعنی تمہارے پاس علم آ چکا ہے کہ وہ کتابوں میں گھٹا بڑھا دیے ہیں، تو اب یہودی عیسائیوں سے کچھ نہ پوچھو۔ واللہ ما رأینا منہم رجلا یسألکم عن الذی انزل علیکم، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے پھر نہیں دیکھا ان میں سے کوئی آدمی جو ان سے ما رأینا منہم، میں نے نہیں دیکھا ان میں سے کوئی آدمی کہ تم سے پوچھتا ہو اس کے بارے میں جو تم پر نازل ہوا۔ یعنی یہودی عیسائی تم سے قرآن کے بارے میں تو پوچھتے نہیں، جب وہ قرآن کے بارے میں تم سے نہیں پوچھتے تو تم ان سے پچھلی کتابوں کے بارے میں ان کی کتابوں سے یا ان کے لوگوں سے ہرگز نہیں پوچھو۔ ٹھیک ہے، حدیث تو واضح ہو گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگ یہودی عیسائی سے دین کی باتیں پوچھتے، پچھلے انبیاء کرام کی باتیں پوچھتے، منع کیا نہیں پوچھو۔ نہیں پوچھنے کی وجہ کیوں؟ کیا بتایا کہ تم جو پوچھتے ہو نا تو وہ پچھلی کتابوں سے پڑھ کے بتاتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں خالص کتاب اللہ نہیں رہی، وہ ان کتابوں میں گھٹا بڑھا دیا گیا، کمی بیشی ہو گئی ہے، صحیح غلط سب مکس کر دیے ہیں، تو اس لیے ان سے نہ پوچھو۔ یہ بات الحمدللہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن خالص ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات تو عبداللہ ابن عباس نے 1300-1400 سال پہلے کہا تھا۔ الحمدللہ آج بھی بات یہی ہے کہ قرآن خالص ہے، قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اور قیامت تک قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی ہوگی بھی نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی قرآن ہے، قرآن پاک جو ہے یہ بھی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ توریت، زبور، انجیل بھی قرآن، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ بقیہ 4 کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ سوال یہ کہ وہ کتابیں کیوں بدل دی گئیں اور اللہ کی یہ کتاب جو اس میں تبدیلی کیسے نہیں ہوئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، لیکن سوال یہ کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہوئی، اس میں نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آئیے جواب سنیے اس کا۔ قرآن پاک کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، ترجمہ سناتا ہوں، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع یعنی فرما بردار تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے، اور اللہ والے اور علماء یہ بھی فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی۔ توریت اور زبور کی حفاظت کن سے کرائی گئی تھی؟ یہودیوں کے عالموں سے، یہودیوں کے نبیوں سے، یعنی یہودیوں کے عالموں پر ذمہ داری تھی کہ توریت کی حفاظت کرو، عیسائیوں کے عالموں کی ذمہ داری تھی کہ تم اپنے انجیل کی حفاظت کرو، زبور کے عالموں کی حفاظت تھی کہ تم زبور کی حفاظت کرو۔ لیکن جب بات آئی قرآن کی تو اللہ کیا فرماتا ہے، سنیے۔ قرآن پاک سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتابوں کے عالموں کی، ان امت کے عالموں کی تھی۔ انسان کے پاس حفاظت کے لیے کچھ دیا جائے کتنا سیف ہے، لیکن بات حفاظت کی جب خدا کے پاس ہو، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، اور جب حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا جس کو روشن کرتا ہے وہ کیا بجھے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، رب نے کام لے لیا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اور جب قرآن کی حفاظت رب کرنے والا ہے، کر رہا ہے، تو یہ نہ مٹنا ہے نہ مٹنے والا ہے، اور نہ اس میں کسی طرح کی چینجنگ کوئی تبدیلی آنا ہے۔
کوئی بدلاؤ نہیں آنا ہے، قیامت تک قرآن یوں ہی رہے گا، قیامت کے بعد بھی یوں رہے گا، اور جنت کی محلات میں بھی قرآن پاک الحمدللہ ایسا ہی رہے گا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات قرآن کے محفوظ رہنے کی ایک یہ بھی ہے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں آتی تھی نا، ان کتابوں کے حافظ صرف اور صرف انبیاء ہوتے تھے۔ نبی جو ہوتے ہیں نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے حافظ، موسیٰ علیہ السلام توریت کے حافظ، داؤد علیہ السلام زبور کے حافظ، انبیاء ہی حافظ ہوتے تھے، امت حفظ نہیں کر پاتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وہ کمال دیا ہے کہ یہ انبیاء تو حافظ ہے ہی ہیں، آقا تو حافظ ہے ہی ہیں، اور الحمدللہ آقا کی امتی کے بچے بچے کے سینے میں قرآن تشریف لاتا ہے۔ حفاظت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب امت کے لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک کے حافظ ہیں، تو اب تم قرآن کی کتاب ہارڈ کاپی جو ہے، یہ اگر دنیا میں یکلخت غائب بھی ہو جائے، سارے ڈیجیٹل کاپیاں بھی غائب ہو جائے، قرآن سینے سے کیسے غائب کریں گے؟ قرآن سینے سے، اور پھر حافظ بھی الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، کتنوں کو ماریں گے؟ آپ نے لاکھوں کو بھی مارا تو بھی کروڑوں ہمارے الحمدللہ جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری، اور جب رب ذمہ داری لیتا ہے نا تو انتظام، جو ذمہ داری لیتا ہے اس کے مطابق حفاظت ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری لیا کس نے ہے، اب جو لیا ہوتا ہے نا اس کی شخصیت کے مطابق ذمہ داریاں دکھتی ہے، آدمی سیف ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کمزور آدمی اگر گیٹ کے پاس کھڑا ہے، آپ بولے جاؤ آپ اندر، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ دیکھو یہ پتلا دبلا آدمی کوئی دھکا دے تو گر جائے گا، یہ گیٹ کے پاس کھڑا ہے کیا حفاظت کرے گا؟ آپ اندر جا کے بھی آپ کا دل دھک دھک ہی کرے گا۔ اور باہر آپ دیکھو ٹھیک ٹھاک باڈی بلڈر 2-3 کھڑا ہے، اور آپ کو بولے آپ اندر جاؤ، کوئی اندر جا بھی نہیں سکتا، تو آپ بے فکر اندر جائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے باڈی بلڈر لوگ باہر کھڑے ہیں، وہ کیا کسی کو آنے دے گا اندر؟ تو جیسا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے نا، ویسا انتظام حفاظت کا دکھتا ہے۔ اب حفاظت کرنے والا جب رب ہو تو رب نے کروڑوں سینوں میں قرآن داخل کر دیا کہ کس کس کی سینے سے قرآن نکالو گے، تو قرآن کی یوں حفاظت ہو گئی۔ اور ایک اہم بات جو سمجھ میں آئی نا، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور یہ صحابی نے بھی منع کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مت پوچھو۔ کیوں نہیں پوچھنا ہے؟ اس لیے نہیں پوچھنا ہے کہ ان کے پاس جو آسمانی کتاب ہے وہ ملاوٹ والی ہے، کچھ صحیح کچھ غلط ہے، پوری غلط ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، پوری توریت کو بدل دیا یہ نہیں کہیں گے، پورا زبور پوری انجیل تبدیل ہو گئی ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تبدیلی ہوئی ہے، کچھ صحیح کچھ غلط باتیں اس نے اس میں شامل کیا ہے، تو کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے، تب بھی منع کر دیا گیا کہ آپ یہودی عیسائیوں سے نہیں پوچھیں گے، جبکہ کچھ صحیح بھی ہے۔ اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو لگے نا کہ یہ بندہ بدعقیدہ ہے، یہ بندہ غلط باتیں بھی کرتا ہے اور صحیح باتیں بھی کرتا ہے، تو آپ ہرگز ان سے کچھ دین کی بات، کوئی دینی تعلیم ہرگز ان سے حاصل نہ کریں۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کی تقریر آپ نہ سنو، یہ بکواس بھی کرتا ہے کبھی کبھی، تو آدمی کیا بولتا ہے، ارے یار جو صحیح بات ہے ہم لے لیں گے، غلط بات تھوڑی لیں گے۔ یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، شیطانی بہکاؤ ہے، یہ شیطانی بہکاؤ ہے۔ جو صحابہ کو منع کیا گیا نا کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی عالموں سے مت پوچھو، کیوں نہیں پوچھو؟ کہ ان کے پاس سب کچھ صحیح نہیں ہے، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ جن کے پاس کچھ صحیح کچھ غلط ہوتا ہے نا، تو آپ ان سے حاصل کرنے سے منع کیا گیا، علم منع کیا گیا نا۔ اس لیے خالص ہدایت پہ جو ہے علم انہی سے حاصل کریں، جن کے پاس گمراہی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی ہے، ان سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کسی دکان کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس دکان میں کچھ جو ہے نا وہ جعلی پروڈکٹ رکھتا ہے، تو آپ صحیح سامان لینے بھی نہیں جاؤ گے اس کے پاس، آپ کو پتہ ہے جعلی تھما دے گا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دونوں طرح کی چیزیں تو جعلی تھما دے گا آپ کو، اور جعلی اور اصلی کی پہچان ہر بندے کو ہوتی کب ہے؟ اور علم دین کی بات ہو تو علم دین عوام کے پاس ہوتا ہی کتنا ہے کہ وہ تمیز کر لے کہ بندہ کیا صحیح بتا رہا ہے کیا غلط بتا رہا ہے۔ اس لیے علم دین جب حاصل کریں نا تو دیکھ لیں، سمجھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں، ٹھوک بجا لیں کہ ہم جن سے علم حاصل کر رہے ہیں یہ بندہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تاکہ صحیح بات ہی آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے یہ ساری باتیں الحمدللہ سمجھ آئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس جو ہے نا اس بات میں بہت خاص ہے کہ آج کا پورا درس قرآن کے آس پاس ہی انشاءاللہ گردش کرے گا۔ یہ روایت بھی سنیے، کتاب الاعتصام ہی ہے، اور یہ حدیث پاک دیکھیں،
عن ابی عمران الجونی عن جندب بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبکم. آقا فرماتے ہیں کہ قرآن تب تک ہی پڑھو جب تک تمہارا دل لگے، دلچسپی ہو، دل ساتھ دے رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب تک دل لگ رہا ہے تب تک پڑھو. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا، جب اکتاہٹ محسوس کرو تو کھڑا ہو جاؤ. جب اکتاہٹ محسوس کرو، کئی بار قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آدھا پارہ ایک پارہ جب تک پڑھے نا تو ٹھیک مزہ آ رہا ہے، دل بھی ساتھ دے رہا ہے، سکون بھی ہے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک پارے سے آگے بڑھے یا 2 پارے سے آگے بڑھے تو اب لگتا ہے کہ نہیں زبردستی پڑھ رہے ہیں، اب من نہیں کر رہا ہے، تھکاوٹ ہو رہی، اکتاہٹ ہو رہی، لیکن پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ کی دلچسپی ہے، ساتھ دے رہا ہے دل، خیال، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تازگی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تب تک پڑھیں. من اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے تو اٹھ جائیں، تھوڑا ٹہل لیں، گھوم پھر لیں، تھوڑی سی اپنے من بہلا لیں. جب پھر دل ساتھ ہو جائے، پھر اکتاہٹ ختم ہو جائے، پھر قرآن پاک کھولیں. چونکہ قرآن وہ شاندار کتاب ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام کو زبردستی اکتاہٹ کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے، تازگی کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرے رب کا کلام ہے. جب رب کا کلام ہو تو شان کے ساتھ بھی پڑھیں، اور ایسا پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دل اور زبان دونوں ساتھ ہو نا تبھی قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس پر کچھ باتیں سنیے. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ حضرت انس ابن مالک فرماتے احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. سیدنا اچھا یہ لعنت کون کرتا ہے؟ یہ کب کرتا ہے قرآن پڑھنے والے پر لعنت؟ تب کرتا ہے جب کہ قرآن کوئی آدمی غلط پڑھتا ہے، زبردستی پڑھتا ہے، غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے. قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، بیچ میں میسج بھی اٹھا رہا ہے، چیک کر رہا ہے، بیچ میں کال بھی دیکھ رہا ہے. یعنی یہ قرآن کو جو بے خیالی، غفلت اور سستی کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. خدا کا کلام جب کسی کے پاس محبوب کا خط آئے تو آدمی محبوب کا خط پڑھنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ کنارے جاتا ہے، کنارے جاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ پورا میسج پڑھوں کہ آیا کیا ہے. اپنے محبوب کا میسج آئے، خط آئے تو سب سے کنارہ کش ہو کر بالکل تنہائی میں آپ اکیلے پڑھتے ہیں. خدا کا پیغام ہے قرآن پاک، جب اس کو پڑھیں تو کیسا یکسوئی ہونی چاہیے، تنہائی ہونی چاہیے، بیچ میں دوسرے کام نہیں کہ جب تک آپ شروع کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں قرآن پاک توجہ کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ نے بے خیالی اور غفلت کے ساتھ پڑھا نا تو قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے. اور سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. فاسق و فاجر کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. اور سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حفاظ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کریں تو ایسے حفاظ کو فرشتے بتوں کے پجاریوں سے پہلے پکڑیں گے. یہ بہت ڈراؤنی بات ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی حافظ قرآن ہو اور قرآن کا حفظ بھی کیا اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو فرشتے بتوں کی پجاریوں سے پہلے ایسے حافظوں کو پکڑیں گے. کہ آپ نے قرآن حفظ کیا تھا، آپ کے سینے میں قرآن تھا، آپ نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو اللہ کی نافرمانی اگر حفظ قرآن کے بعد کوئی کرتا ہے نا تو بتوں کے پجاری مشرکوں کو فرشتے بعد میں پکڑیں گے، ایسے لوگوں کو فرشتے پہلے پکڑیں گے. تو حفظ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہو. اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جب ابن آدم قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان بیکار باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور بیچ میں بیکار باتیں بھی کرنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تمہیں ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ پڑھ ہی رہے ہو تو توجہ کے ساتھ پڑھو. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. آپ قرآن پاک کی ایک سورہ شروع کیے، پوری کرنے سے پہلے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. دونوں باتیں ہیں. دیکھیے بالکل کان کھڑے کیجئے قرآن کے تعلق سے. فرماتے کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرتا ہے، کوئی سورہ شروع کرتا ہے، پوری ہونے سے پہلے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور کچھ پر لعنت بھیجتے ہیں. عرض کی گئی یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی پر لعنت کسی پر رحمت؟
فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھنے والا قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو قرآن رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اگر قرآن پڑھ تو رہا ہے لیکن قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، یعنی قرآن کے خلاف چلتا ہے، تو قرآن کی صورت اس پہ لعنت بھیجتا ہے کہ پڑھ تو رہے ہو لیکن عمل نہیں کر رہے ہو۔ ہوتا تو ہے نا یہ، جیسے اب کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک میں سود کے حرام ہونے والی آیت پڑھا اور آ کے دکان میں بیٹھا، ہاں حساب کرو، تو اب کیا بولے، اس کو تو سود آ کر کے سود کا حساب کرنے بیٹھ گیا، اور قرآن پڑھا تو اس میں پتہ چلا وہ سود کے حرام ہونے کی پڑھ کے آیا۔ وہ پڑھ کے آیا قرآن پاک میں کہ نماز فرض ہے اور اذان ہو رہی ہے اور بندہ مسجد کی طرف آ نہیں رہا ہے۔ یعنی قرآن نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھنا، اس چیز جو حرام کیا اس کو حرام سمجھنا، اس کے بعد قرآن پڑھنا، تو قرآن الحمدللہ رحمت بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن لوگوں پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرا لیا ہے۔ بے شک تم میں سے کوئی شخص سورہ فاتحہ سے اخیر تک قرآن پڑھ لیتا ہے، اس میں سے کوئی حرف بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اس پر عمل چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا تو فضیلت نہیں پائے گا۔ توریت شریف میں ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت موسیٰ پر نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا اے بندے، یہ توجہ سے سنیے توریت کا یہ فرمان، اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے کیا تجھے مجھ سے حیا اور شرم نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے تاکہ اس کے طول و عرض لمبائی چوڑائی میں غور و خوض کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تو تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف تو مکمل توجہ دیتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے، اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے پھرا ہوا ہے، کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ غور کریں اس بات پر، کتنی اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں سمجھایا۔ میں آسان کرتا ہوں، پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے کوئی بھائی کا خط آتا ہے تو تم اس کو بڑے توجہ سے ایک ایک حرف پڑھتے ہو، کیا قرآن کو کبھی ایک ایک حرف پڑھا ہے؟ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنی عمر تک قرآن پاک ابھی پوری طرح الحمد کی الف سے والناس کی سین تک نہیں پڑھا ہوگا، پورا قرآن پاک ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا، یا پڑھا بھی ہوگا تو اکا دکا بار پڑھا ہوگا، کئی ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم اپنے دوستوں کے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے دوستوں کے بھائیوں کے میسج، ان کا خط، ان کا پیغام خود پڑھتے ہو؟ جیسے آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں آدمی تو مسجد سے نکلتا نہیں کہ پہلے موبائل دیکھتا ہے کہ کس کس کا پیغام آیا، سو کے اٹھ کے پہلا کام نیٹ چالو کر کے یہ دیکھتا ہے کہ کس کا واٹس ایپ آیا، کس کا انسٹا آیا، کس کا پیغام، پہلے وہ چیک کرتا ہے۔ یعنی اپنوں کی کیا بات ہم تک آئی، دوستوں کی کیا بات آئی، وہ تو بہت زیادہ تجسس سے آدمی خیال سے دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں طاق میں جو قرآن رکھا ہے اس میں خدا کا پیغام ہے، خدا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ یہ کتنے لوگ یہ توجہ کرتے کہ صبح اٹھ کر پہلے قرآن دیکھوں اس کے بعد دوستوں کو دیکھوں گا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو دوستوں کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے پیغام کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان کے نزدیک میرا درجہ دوستوں سے بھی کم ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کو اچھا ایک مثال یہ بھی دیا کہ جب تم اپنے دوستوں کے بیچ بات کرتے ہو، اپنے دوست کے ساتھ بیچ میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو آپ اس کو منع کرتے ہو کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں نا، تم بیچ میں کیوں ٹپک رہے ہو؟ سامنے والے کو منع کرتے جو بیچ میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے دوست سے بات کرتے ہو، کوئی بیچ میں آتا ہے تو منع کرتے ہو، اور جب میرا قرآن پڑھتے ہو تو بیچ بیچ میں کیا کیا کرتے رہتے ہو، یعنی میرا مرتبہ تمہارے نزدیک دوست سے بھی کم ہے۔ بہت واقعی میں یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے، اور یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ جی ہاں، قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو وہ تو سیکھ لیں،
اور جو پڑھ لیے نا قرآن، جن کو پڑھنا آتا ہے، تو آپ یقین مانیں عوام کی اگر بات کریں، عالم اور حافظ کو چھوڑ کر عوام کی اگر بات کریں نا، تو 99% وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہے لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یقین کریں اس بات کو کہ پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ جیسے آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم حافظوں کا ہی کام ہے، وہی ایسا پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ تو عالم حافظ فرشتوں کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی انسان کی اولاد ہے، وہ بھی پڑھ کے ہی سیکھتے ہیں۔ تو وہ جب پڑھ کے ہی سیکھتے ہیں تو کوئی اور آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، اور جب اور آدمی بھی سیکھ سکتا ہے تو سیکھنا نہایت لازم ہے۔ اور یقین کریں کہ قرآن پڑھنے کا پورا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھیں گے۔ جیسے حروف کے مخارج ہوتے ہیں، الف سے لے کر یا تک مشکل سے 20-22 حروف ہیں، 20-22 حروف وہ بھی میرے زبان سے نکالنا ہے۔ کہاں سے کیا نکالنا ہے؟ منہ کے اندر ہی پوری جگہ ہے، میری منہ کی جگہ ہے، کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے بتا دیا گیا ہے، تو ہم پڑھ کے بھی نہیں نکال پائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش کریں، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر ہونے کے بعد پھر حیا بھی آتا ہے، کس کس کے پاس جا کے سیکھیں؟ تو اللہ کی رحمت سے آج کل آن لائن دنیا ہے، کئی جگہ کے مدرسے، کئی سنستھائیں، کئی علماء حفاظ بھی آن لائن پڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ پڑھیں اور قرآن درست کر لیں۔ یقین کریں آپ جس بھی عمر میں ہے نا، میرا پیغام ہے کہ آج سے ہی خیال بنائیں کہ میں قرآن دیکھ کے پڑھنے تو آتا ہے مجھے، لیکن درست جو نہیں پڑھنا آتا نا اس کو سدھاروں گا۔ اس کو سدھارنے کے لیے جو ہے نا کئی سنستھائیں آن لائن کورسز کراتی ہیں۔ دعوت اسلامی خود آن لائن کورسز کراتی ہے، ہلکے پھلکی فیس لیتے ہیں لوگ، لیکن قرآن پاک 2-3 مہینے میں آپ کا درست کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رابطہ کریں، ملیں، سمجھیں اور قرآن پاک کو درست پڑھیں۔ اور یقین کریں جس دن آپ قرآن پاک کو درست پڑھنے لگ جائیں گے نا، وہ محبت ہوگی آپ کے قرآن سے کہ آپ خود سمجھیں گے کہ پہلے میں پڑھتا تھا وہ بات نہیں تھی، اب پڑھ رہا ہوں تو بڑی بات ہے اس میں۔ آدمی جب غلط پڑھے گا تو قرآن کا فیض کیا ملے گا؟ اور پھر صحیح پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کے بنا، قرآن درست پڑھے بنا نماز ہوگی کیا؟ قرآن اگر کوئی درست نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا کہ بالکل ایک عالم، ایک حافظ کی طرح ہی مکمل لے وے لگا کے پڑھے، اتنا بھی ضروری نہیں، لیکن کم سے کم اتنا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا یہ سمجھ ہونا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مکمل قاری بن جانا ہی ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل مکمل قاری ہی بن جائے، سارے اصول سیکھ لے، سارے قاعدے سیکھ لے، سارے گرامر سیکھ لے، سب پر ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا کہ قرآن بالکل درست پڑھ پائیں، اتنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آج سے ہی ایک ارادہ بنائے کہ ہمیں قرآن درست کرنا ہے، اور جب قرآن درست کر لیں گے نا تو اس کی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوگی اور آپ کو فیض بھی حاصل ہوگا۔ یہ تو ہوئی غفلت سے پڑھنے والوں کے تعلق سے بات۔ آئیے قرآن کی تلاوت پر کچھ باتیں مزید سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے پڑھنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، وہ گھر میں برکت ہوتی ہے، وہ گھر میں برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بھلائی بہت ہوتی ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ لوگوں نے شیطان کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، فرشتوں کو باہر کر رکھا ہے، تو کیا برکت ہوگی؟ قرآن کی تلاوت ہونی نہیں ہے، ٹی وی میں، موبائل میں اناپ شناپ چیزیں دیکھنی ہے تو شیطان اندر، فرشتے باہر، اور وہی اس کا الٹا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور غلط چیزیں ٹی وی وغیرہ میں نہ دکھے تو فرشتے اندر، شیطان باہر۔ تو اب کس کو اندر کرنا ہے، کس کو باہر کرنا ہے، یہ سب کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ گھر بہت بڑا بنا لیے یہ کافی نہیں ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر تنگ ہے، وہ گھر چھوٹا ہے، تنگی ہے اس گھر میں، اور اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ جی، خواب میں اللہ کا دیدار جو ہے نا، یہ اللہ کے اولیاء کرام بھی کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، تیرے نزدیک کون سا عمل سب سے افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کریں، بندہ تیرا قریب ہو جائے، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، وہ میرا پاک کلام قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے بندہ میرا قریب ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کی، اے رب، اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، پڑھے گا تو میرا قرب پائے گا۔
الحمدللہ. یعنی سمجھنا فائدہ ضرور ہے، لیکن بنا سمجھے بھی اگر پڑھا نا، درست پڑھا، تو قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ اللہ سے قرآن سنیں گے، کن سے سنیں گے بولیے؟ کیا مزیدار بات ہے. قیامت کے دن میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رب قرآن پڑھے گا، بندے سنیں گے. الحمدللہ. ایمان کے ساتھ وہ لمحہ نصیب ہو جائے. ایمان والے ہی سنیں گے، چونکہ قیامت کے دن اللہ سے کلام صرف ایمان والے کریں گے، اللہ کا دیدار صرف ایمان والے کو نصیب ہوگا. بے ایمان کو نہ اللہ کا کلام سنائی دے گا قیامت کے دن، نہ اللہ کا دیدار ہوگا. صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا، اس لیے اپنا ایمان بہرحال بچا کے رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ عز و جل سے قرآن سنیں گے تو ایسا لگے گا گویا کبھی انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں. رب پڑھے گا نا. آپ جب کسی اچھے حافظ قرآن سے سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسا پڑھا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا. لوگ بولتے ہیں نا. تو جب انسانوں سے سنیں، اچھا پڑھنے والے سے سنیں تو یہ بات ہوتی ہے. اور جب قرآن پڑھنے والا خود رب کریم ہوگا، جو اس کلام کا مالک ہے، کلام الہی جس رب کا ہے، وہی رب جب قرآن پڑھے گا تو سارے لوگ سوچیں گے کہ ہم نے آج سے پہلے قرآن سنا ہی نہیں ہے، آج خدا سے قرآن سن رہے ہیں. الحمدللہ. اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے. آنکھوں کے درمیان جو ہے نا فرشتے بوسہ دیتے. کن کے؟ جو قرآن پڑھتا ہے ان کے. اور حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کھولا اور اس کی 100 آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے تمام اہل دنیا کے عمل کی مثل بلندی عطا فرمائے گا. فجر کی نماز، ایک تو فجر پڑھتے نہیں لوگ، اور صبح اٹھتے ہی لوگوں کام دھندا کام لگنے لگ جاتا ہے. نیند کھلی ہے، موت سے زندگی میں آئے ہیں. نیند آدھی موت ہے، موت کی بہن کہا جاتا ہے اس کو. تو نیند سے اٹھے ہیں، موت سے باہر آئے ہیں، کچھ اللہ کا شکر ادا کر لیں، قرآن پاک کھول لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی تجارت اپنے کام میں نکلیں. لوگ یوں ہی اٹھے اور صبح اٹھتے نہیں، اور لیٹ ہو جاتے تو اور تو کسی کی سنتے بھی نہیں. بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور چلو جلدی نکلو، لیٹ ہو گئے ہیں. اب لیٹ اس سے نہیں ہوتا کہ آج تو قرآن نہیں پڑھا میں نے، آج میں نے یاسین نہیں پڑھا، آج میں نے وہ سورہ نہیں پڑھا. یہ خیال نہیں ہوتا. دنیا لیٹ ہو جائے لیکن قرآن سے جو پڑھنا ہے نا اس کی تلاوت کر ہی لیا کریں، اور قرآن پڑھ کر ہی مسجد سے اپنے گھر سے نکلا کریں. اس بات کو بالکل گرہ باندھ لیں کہ صبح اٹھ کر نا قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے. الحمدللہ. اور ایک بار حضرت سیدنا امام جعفر صادق کونڈے کی فاتحہ کرتے نا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کام صرف فاتحہ کرے اور نیاز ہی کھا کر کے صرف موٹے نہیں ہونا ہے، ان کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے. امام جعفر صادق دیکھیے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق حالت نماز میں بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کیسے بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا، نماز میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے اللہ عز و جل سے بھی سنا تو رب کی قدرت کو دیکھ کر میرا جسم ٹھہر نہ سکا، میں بے ہوش ہو گیا. کہہ رہے میں قرآن پڑھ رہا تھا اور کسی آیت کو ریپیٹ کر رہا تھا، ریپیٹ کرتے 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 جو کیفیت بنی، جو فیلنگ بنی، جو تعلق بنا خدا سے، پڑھتے ہوتا نا کہ آدمی کے اندر صفائی، جب قرآن پڑھتا ہے تو قلب صاف ہوتا ہے، باطن صاف ہوتا ہے، باطن کی گندگیاں دور ہوتی ہے، اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو بندہ رب سے جڑتا ہے. کہتے میں بار بار ریپیٹ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے رب کا پڑھنا سن لیا، اور جب رب کا پڑھنا سنانا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، خدا سے کلام سن لیا نا. کیا شان ہے سیدنا امام جعفر صادق کی. اور اس قسم کے درجہ میں مٹھاس اور مناجات کی لذت بڑھتی ہے. کسی عقل مند نے کہا ہے کہ میں قرآن پڑھا تھا لیکن اس کی مٹھاس نہیں پاتا، حتیٰ کہ میں نے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ سے سن رہا ہوں. دیکھو قرآن آپ کو پڑھتے مزہ آنا چاہیے، یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو طریقہ بتاتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ایک دانشور کا قول ہے کہ میں پہلے قرآن پڑھتا تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں ایسا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ میں ایسا پڑھ رہا ہوں کہ جیسے رسول اللہ سے سن رہا ہوں. میں قرآن پاک اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ سے سن رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں. اور جب اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھا تو میرا مرتبہ ایسا بلند کیا گیا کہ میں اس طرح تلاوت کرتا گویا سیدنا جبریل علیہ السلام سے سن رہا ہوں اور حضور کو وہ سنا رہے ہیں.
پھر اللہ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اب میں خود اللہ سے سنتا ہوں، اور اس وقت میں ایسی لذت اور سکون پاتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت سے رک نہیں سکتا، ہے نا؟ فیلنگ لائے نا کہ میں کس سے سن رہا ہوں، کس سے پڑھ رہا ہوں. جب وہ فیلنگ لائیں گے نا تو الحمدللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی اور اس کا فیضان بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. بس میں نے جو بیچ میں عرض کیا نا کہ قرآن کو درست کرنے والی بات، قرآن کو صحیح کرنے والی بات، مخارج یاد کرنے کی بات، اس پر آ جائیے. جی ہاں، اس پر آ جائیے اور ہر بندہ یہ کوشش کر لے کہ مجھے قرآن درست کرنا، الف سے لے کر یا تک حروف کو پہلے درست کرنا ہے، اور اس جو وہاں درست کیے نا الف سے لے کر یا تک، اس کو فٹ کرنا ہے اپنے قرآن میں جو پڑھ رہے ہیں وہاں پر، ہے نا؟ جب وہ پڑھنے لگ جائیں گے نا مزہ آئے گا. جیسے اب میں ایک مثال بس دیتا ہوں. قرآن پاک جب آپ الف سے لے کر یا تک پڑھتے ہیں تو دو اس میں سین ہے، سین دونوں، چھوٹی سین بڑی سین. ہمارے یہاں بچپنے میں لوگ پڑھاتے ہیں یہ چھوٹی سین ہے یہ بڑی سین ہے، یہ چھوٹا کاف ہے یہ بڑا کاف ہے. تو اب دونوں اگر سیم ہی آپ ادا کریں، چھوٹی سین بڑی سین، جب سین ہی پڑھیں گے تو دو کیوں ہیں؟ اگر سین ہی ہے تو دو ہونے کی وجہ، یا چھوٹا کاف بڑا کاف بول دیتے ہیں، چھوٹا کاف بڑا کاف، تو جب دو ہے تو کافی کیوں ہے؟ کچھ تو فرق ہوگا، چھوٹا بڑا کا تو کچھ فرق ہوگا نا. تو جو فرق واضح جیسے میں کرتا ہوں، جیسے اگر بنا نقطے والی کی سین ہے تو اس کو سین پڑھتے ہیں، اور نقطہ والی ہے تو اسے شین پڑھتے ہیں. جیسے گیس میں سیٹی کی آواز آتی ہے شین کے ساتھ، اور بنا نقطے والی تو سین پڑھتے ہیں. تو اب یہ سین جب قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو سین پڑھیں، قرآن پاک میں نقطے والی آئے تو شین پڑھیں. یہ میں ایک مثال دیا، ورنہ یہ الف سے لے کر یا تک سب کے اپنے مخرج ہیں، سب کے اپنے ادا کرنے کے طریقے ہیں. اس کو سیکھ لیں، اور اس کو سیکھ کر جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو الحمدللہ مزہ آئے گا. آپ کہیں گے کہ اب کہاں سیکھنے جائیں، کس کے پاس؟ تو میں عرض کیا کہ آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، علماء بھی حاضر ہیں، اور الحمدللہ کتابیں بھی ہیں. اب تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ آدمی سیکھنا چاہے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل نام کا ڈبہ ہے یہی آپ کو سب سکھا سکتا ہے. بس یہ کہ اس کو استعمال کرنے سیکھنے ہونا چاہیے. کیا کیا نہیں سیکھتے اس میں موبائل میں. جب یہ موبائل اینڈرائڈ آیا تھا نا تو پرانے لوگ جو تھے نا وہ ان سے نہیں بنتا تھا، لیکن اب بڈھے سے بننے لگا ہے. اب بڈھے بھی چلا لیتے ہیں اینڈرائڈ. جب آیا تھا اینڈرائڈ مجھے یاد ہے ایسے لوگوں کو جانتا تھا میں کہ بڈھے جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں سے پوچھتے تھے بیٹا بتاؤ تو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، وہ پہلے پوچھتے تھے. لیکن اب کوئی بڈھا نہیں ملے گا جن سے نہیں آتا ہے. وہ آ رہا ہے، اب ان کو آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، محنت کی، سیکھ لیا. یعنی آدمی کوشش کرے تو چاند پہ جا کے جھنڈا گاڑ رہا ہے، چاند پہ جا کر کے اڑ کے جھنڈا گاڑ رہا ہے. غور کریں آپ. تو اب وہ چاند پہ جھنڈا گاڑنے والا آدمی ہے، انسان وہی ہے. ہمیں الف سے لے کر یہاں تک نہیں آتا، ہم بھی انسان ہیں. ہمارے گھر میں کتاب ہے، ہمیں ان سے پڑھنا نہیں آتا. پڑھیں اس کو، کوشش کریں اس کو یاد کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری دو حدیث پاک اور اس پر کچھ باتیں آج سنیں. یہ حدیث پاک، اب یہ کتاب بدل گئی، کتاب التوحید آ گئی. کتاب الاعتصام ختم ہو گیا. کتاب التوحید کی جو حدیث پاک ہے 7077 نمبر حدیث پاک ہے، اور ابو سعید خدری سے یہ حدیث پاک ہے. ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اور یردھا. ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے، اور اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے. اسی کو پڑھ رہا ہے، بس دوسرا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے. جب اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے نا، رات بھر دیکھا کہ یہی پڑھتا رہا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو یہ صحابی آئے حضور کے پاس، اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی بہت تھوڑا پڑھتا ہے، میرا پڑوس میں ایک آدمی ہے جو بہت تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے. حضور نے فرمایا کیا تھوڑی کرتا ہے؟ بولے بس وہ سورہ اخلاص کو ہی ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بس اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تو حضور نے جب سنا تو حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے وہ تھوڑی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ اخلاص حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو ایک بار پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے تھوڑا ہے؟ وہ رات بھر پڑھا ہے، 3 بار پڑھنے میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، رات بھر میں پتہ نہیں ہزاروں قرآن کا ثواب کما لیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تھوڑا پڑھا ہے. اور دوسری حدیث پاک دیکھیے، اسی پر دوسری حدیث پاک بھی لگ بھگ اسی مفہوم کی ہے کہ حدثنا محمد قال حدثنا. یہ حدیث پاک حضرت عبد الرحمن سے ہے. یہ کہتے ہیں کانت فی حجر عائشہ زوج النبی علیہ السلام عن عائشہ ان النبی علیہ السلام بعث رجلا علی سریۃ. حضور اکرم علیہ السلام ایک فوج کو تیار کیے، اور اس فوج پر ایک آدمی کو سپہ سالار بنایا، اور صرف سپہ سالار بنایا اور کہیں جنگ کے لیے بھیجے. اب جنگ کے لیے جو بھیجے نا، تو جو بندہ سپہ سالار بنا تھا وہی لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، وہی امیر تھا، وہی نماز بھی پڑھا رہا تھا.
امیر مطلب دولت کا امیر نہیں، لوگوں میں جو بیچ کا ایک امیر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ اچھا، ان کی عادت کیا تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھاتے وقت کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ ملایا، سورہ ملانے کے بعد رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے۔ کیا عادت تھی؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مان لیجئے قل یا ایھا پڑھا، تو اب ہم لوگ کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ لیا تو اب رکوع کر لیں، لیکن وہ صحابی کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ کے پھر قل اللہ پڑھتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے۔ یعنی ایک سورہ کچھ بھی ملائے، رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اکیلے ان کی عادت تھی۔ اب صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، ان کو لگا کہ اب کیا کر رہے ہو آپ، یہ پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھو، اور پھر ہر رکعت میں آپ کچھ پڑھتے ہو اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہو۔ بہرحال جنگ ہوئی، ختم ہوا، جو بھی فتح ہوئی، وہ صحابہ جب واپس آئے نا، جب واپس آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سب لوگ آئے نا، تو دوسرے لوگوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ یہ بندہ ایسی نماز پڑھاتا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، پھر رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، ہر نماز میں بندے خدا یہی کرتا رہتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلائے۔ آقا نے فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے، ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان ہے، سورہ اخلاص میں جو ہے نا بیان اللہ کا ہے، قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ ارے آیت یہ سورہ جو ہے نا شروع سے آخر تک خدا خدا ہی کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، اس میں اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں والی اس آیت کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کروں، اور مجھے یہ پڑھنا پسند بھی آتا ہے۔ جب اس صحابی نے یہ کہا تو حضور کا جواب سنیے، فقال النبی علیہ السلام ان اللہ یحبہ، تم خدا کی محبت میں سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہو تو سنو، بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی خدا سے محبت کر کے تو دیکھے، خدا بھی محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے۔ خدا سے محبت کر کے تو دیکھیں نا، اور یقین کریں محبت کرنے والی کوئی چیز اگر دنیا میں ہے، یا کوئی اگر چیز ہے جس سے محبت کی جائے تو وہ خدا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ ملا خدا سے ہے نا۔ لوگ دولت سے محبت کر رہے، بیوی بچے سے، گھر بار سے، مال دولت سے، دوست و احباب سے، شہر سے، جس بھی چیز سے محبت ہے آپ کو دیا کس نے ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ تو اصل محبت تو خدا سے نہ ہونی چاہیے، اور آپ خدا سے محبت کر کے دیکھیں، خدا محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت، آئیے چند منٹ میں سورہ اخلاص کی فضیلت سنتے ہیں۔ اچھا ایک تو امام یہ تھے، آپ نے یہ امام سنا، ایک اور امام تھے، دیکھیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے۔ مسجد قباء بہت مشہور مسجد ہے مدینہ پاک میں، مدینے سے 3 کلومیٹر دوری پر ہے۔ آقا پیدل جاتے تھے اس مسجد میں، بڑی پیاری مسجد ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کے امام صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جون سی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ان کی عادت تھوڑی الٹی تھی، یہ کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورہ ملاتے اور پھر رکوع کرتے۔ اور ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت پڑھتے ہیں، تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ جی ہاں، فرمایا امام رکھنا ہے تو رکھو، الگ ہو جاتا ہوں، نہیں تو پڑھوں گا تو میں ایسے ہی۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جو مقتدی حضرات ہیں نا انہیں بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ افضل وہی تھے، سب سے زیادہ علم والے وہی تھے، تو ان کو ہٹا بھی نہیں پا رہے تھے، سب سے افضل تھے، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن یہ لوگ نبی کریم کے پاس تشریف لائے، تو ان لوگوں نے حضور سے شکایت کیا، تو آقا نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آقا نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی۔ سورہ اخلاص سے محبت ہے، خوشخبری، سورہ اخلاص جنت میں لے جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 774، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟
3 حصے میں سے ایک حصہ قرآن رات کو پڑھ لیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بھاری ہے, رات میں ہم تہائی حصہ قرآن کیسے پڑھ لیں, بھلا اتنی طاقت ہر ایک میں نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا سنو, سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, یہ تہائی قرآن ہے, رات کو 3 بار پڑھ لیں, ایک قرآن پڑھنے کا ثواب. بستر پہ جا کر کے صرف یہی نہیں دیکھ لیا کریں آخری میں دیکھ لو موبائل کس کس کا میسج آیا ہے نا. لوگ آخری میں بھی موبائل سوتے سوتے بھی دیکھ کر سوتے ہیں کہ اب دیکھ ہی لو اس کو, جبکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھیں نیکیاں کریں. ابھی میں نے کہیں پڑھ رہا تھا, ایک شخص عشاء پڑھا اور اس کے بعد اس کو لگ رہا تھا کہ وتر میں تہجد کے وقت پڑھوں گا, تو وہ بندہ پھر دھیان میں آیا اس کو کہ نہیں ابھی پڑھ لیتا ہوں, پتہ نہیں رات بھر زندہ رہوں کہ نہیں. پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ اب تھوڑی عبادت بچی تو کر ہی لوں, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں. اب یہ ہے کہ میسج دیکھ لو, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں. الٹے ہو گئے ہیں لوگوں کی زندگیاں. یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہر ایک, حضور علیہ السلام نے فرمایا سونے سے پہلے یہ پڑھ لو. تب غور کریں کہ 3 بار سورہ اخلاص اگر پڑھ لیے تو ایک قرآن کا ثواب آپ کما کے سو رہے ہیں. اور 3 بار پڑھنے میں ٹائم ہی کتنے لگتا ہے, 9 بار پڑھ لیں تو 3 قرآن پاک, یعنی ہر 3 کا اضافہ کرتے رہے, ایک قرآن اس میں شامل ہوتا جا رہا ہے. تو ثواب کا انبار لگا کے سوئے نا. کئی بار لوگوں کو نیند نہیں آتی, رات کو نیند نہیں آتی نا. ہم میں سے لگ بھگ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ رات کو اگر نیند نہیں آتی نا تو موبائل چلاتے ہیں. نہیں, رات کی نیند کے نہیں آ رہی تو ٹائم پاس موبائل. اب کسی کو اللہ کرے توفیق مل جائے, نیند نہیں آ رہی نا تو سورہ اخلاص ہی پڑھنے لگ گئے. اور یقین مانیں اگر آپ نیند نہیں آ رہی اور موبائل چلا رہے ہیں تو موبائل چلاتے چلاتے آپ کو پکا گھبراہٹ ہونا ہے. ابھی میں ایک میڈیکل سائنس کی کوئی ایک لیکھ پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی 10 منٹ موبائل چلاتا ہے نا تو 8 پوائنٹ بی پی بڑھتی ہے. میں نے پیپر میں پڑھ رہا تھا ایک لیکھ میں, 10 منٹ میں 8 پوائنٹ بی پی بڑھتی ہے. اب 10 منٹ میں 8 پوائنٹ بی پی بڑھی, آدھا گھنٹہ کوئی دیکھا تو کتنی بی پی بڑھایا آپ نے. تو بی پی بڑھا کر گھبراہٹ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں, بی پی نہیں بڑھے گی, آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی اور اگلے دن آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی الحمدللہ. تو قرآن پاک کے نا وہ اس کی تلاوت کریں. نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے, آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ بھی تھے. آپ نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی. آقا کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو وہ دور تھا کہ گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی, کہ گھر سے آواز آئی کہ سورہ اخلاص کوئی پڑھ رہا ہے. وہ دور تھا. آج کس کے, آپ پورا محلہ گھوم لو, مسلمانوں کی پوری بستی گھوم لو, مجال ہے کسی کے یہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے. رمضان میں آ بھی جائے لیکن رمضان کے بعد 11 مہینے تو بہت مشکل ہے. اناپ شناپ آواز ہی آئے گی, کوئی گالی بک رہا ہوگا, کوئی بکواس کر رہا ہوگا, کوئی ہنسی کھیل رہا ہوگا, یہ آواز ضرور آتی ہے, قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں. صحابہ کا دور تھا کہ آقا تشریف لے جا رہے تھے, ابو ہریرہ ساتھ میں تھے, کسی کے گھر سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حضور نے جب سنا تو فرمایا واجب ہو گئی. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آقا نے فرمایا جو پڑھ رہا ہے نا اس پر جنت واجب ہو گئی. الحمدللہ. یعنی اللہ کی رحمت کب کس پر شامل ہو جائے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2897 ہے, اور مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا, جنت میں محل. اور سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے, 10 بار تو پڑھنا ہے ایک محل بنوانے کے لیے. یا رسول اللہ ہم تو بہت سے بنوا لیں. تو آقا کا جواب سنیے, آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے. فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ 10 بار پڑھو گے ایک محل بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ بنا نہیں پائے گا, یا بہت سارے محل اللہ کو مشکل پڑ جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ بہتر دینے والا ہے. تم جتنے بار 10 بار پڑھو گے اللہ تعالیٰ محل بنواتا رہے گا. اللہ کے لیے کوئی کیا جانا ہے دکان کے سیمنٹ خرید لاؤ, گاڑا خرید لاؤ, مستری لاؤ, وہ اللہ کے لیے تھوڑی ایسا. اللہ کے تو کام یہ ہے کہ ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں, رب کی قدرت کا معاملہ ہے. اور ترمذی کے ایک حدیث پاک میں کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لے کر 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی دائنے کروٹ سے جنت میں داخل ہو جا. سوتے وقت دائنے کروٹ سوتے ہیں نا, تو دائنی کروٹ سوئیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, اسی کروٹ میں اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. ترمذی حدیث نمبر 552. اور ابو یعلا میں کہ رسول کریم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے, اور جس بھی کسی حور جنت کی کسی بھی حور سے چاہے نکاح کرا دیا جائے. نمبر 3 کام ایسے ہیں, 3 کام کر لینا تو جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں چلے جائے, اور جنت کی کوئی بھی حور کے بارے میں کہے اس سے اس کا نکاح کرا دیا جائے. نمبر 1 پہلا کام اپنے قاتل کو معاف کر دے, ہے نا, اپنے قاتل کو معاف کر دے.
سوال ہے کہ اپنے قاتل کو مرنے والا معاف قیامت کے دن کرے گا نا؟ جیسے کوئی کسی کو قتل کر دیا تو گناہ تو ہوا، تو قیامت کے دن کہہ دے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کیا۔ نمبر 3، پوشیدہ قرض ادا کر دے۔ پوشیدہ قرض، جیسے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ بندہ بھول گیا، وہ بھول گیا کہ اب اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بھول گیا، اب جو قرض لیا ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بھول گیا اب دینا ہی نہیں۔ یہ تو غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دینا مطلب دینا، قرض کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ آپ قرض لیے تو سامنے والا بھول بھی جائے نا، اس کو یاد دلائیں، جگا کر کے اس کو دے، بھیا تیرا قرض ہے یہ لے، قیامت کے دن نیکی دینی ہے نا، یہ پیسے لے لو۔ اگر دنیا میں پیسے نہیں دے تو آخرت میں نیکی دینا پڑے گا۔ تو پوشیدہ قرض بھی جو ہے نا وہ بھی ادا کر دیں۔ نمبر 2 ہو گیا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، جنت کی کسی بھی حور سے نکاح کر لے۔ دنیا میں نوجوان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو پورے گھر والوں سے لڑ لیتا ہے، شادی مجھے اسی سے کرنی ہے، گھر والوں سے لڑ لیا۔ جنت کی حور سے دنیا میں کوئی لڑکی خوبصورت تھوڑی ہوگی، جنت کی حور سے نکاح کرنا ہے، اور وہ بھی جس سے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں ڈھونڈ لو، جس بھی حور سے نکاح کرنا ہے کر لو۔ کس کو ملے گی یہ چھوٹ؟ جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے تو، تینوں کرے تو یہ، اور 3 میں سے ایک کر لے تو آقا نے فرمایا اگر 3 میں سے ایک بھی کر لے تب بھی یہی ثواب ملے گا۔ تو اب قتل ہونا تو سب کے بس کی، سب تھوڑی مارے جاتے ہیں، یا سب کے قرضدار تھوڑی بھول جاتے ہیں۔ تو وہ 2 چیز اگر موقع نہیں بھی ملا نا تو تیسرا موقع ہے کہ نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ فرض کے بعد ہی آپ کو پڑھنا ہے، فرض کے بعد پڑھیں، سنت وغیرہ فارغ ہو کر پڑھیں۔ جیسے فرض نماز ہوتی ہے تو دعا جلدی ہو جاتی ہے، تو اب وہ بیٹھ کے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ نہیں پائیں گے، دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ جماعت کی دعا کی بہت اہمیت ہے۔ کئی لوگ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت میں دعا ہو رہی ہے، آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی اچھی جگہ ہے، لیکن جماعت کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ تسبیح آپ بعد میں پڑھ لو گے، لیکن جماعت کی دعا چھوٹ جائے گی تو نقصان ہو جائے گا۔ دعا میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد بولے بیٹھے بیٹھے اپنی آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، سنت وغیرہ پڑھ کے پڑھ لیں، یہ یہاں سے جا کے گھر میں بھی پڑھ لیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ سنت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، جا کے بیٹھ گئے اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، وہاں پڑھ لیے 10 بار، تو وہ بھی نماز کے بعد پڑھنا کہلائے گا۔ مسند ابو یعلا میں کہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ میدان تبوک میں تھے، سورج کی روشنی نور کے ساتھ نکلا، ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف اور روشن اور منور سورج نہیں دیکھا تھا۔ غزوہ تبوک میں تھے، آخری بات سن لیں، غزوہ تبوک میں تھے، سورج نکلا، اتنا روشن کہ اس سے پہلے اتنا روشن سورج نہیں نکلا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، جبریل سے آقا نے پوچھا آج سورج اتنا روشن کیوں نکلا ہے؟ اس سے پہلے اتنی روشنی سورج میں نہیں تھی۔ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج مدینے میں ایک اللہ کا محبوب انتقال کیا ہے۔ کون؟ معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجا ہے۔ جنازے میں فرشتے آئے ہیں، یہ روشنی فرشتوں کی ہے، جنازے میں فرشتے، وہ بھی 70,000۔ تو حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے جنت سے آئے، ان کا عمل کیا تھا مرنے والے کا؟ تو فرمایا وہ جو مرنے والا ہے نا وہ قل ہو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں، آپ بھی ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ آقا نے فرمایا جب 70,000 فرشتے آئیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت جبریل نے اپنا پر زمین پر مارا، حضور سینکڑوں کلومیٹر دور تھے، جبریل نے پر مارا، زمین سمٹی، لاش سامنے ہوئی، آقا نے نماز پڑھایا، لوگ بھی پیچھے، 70,000 فرشتے بھی پیچھے۔ کیا کمال ہے اس بندے کی کہ دیکھیں 70,000 فرشتوں کو بھی پڑھوایا گیا اور زمین سمیٹ کر حضور کی امامت میں جنازہ ہوئی، کس بندے کی؟ جو اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ الحمدللہ۔ مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 4267 ہے۔ تو قرآن، آج کا درس قرآن کے ہی آس پاس گھومتا رہا نا، سورہ اخلاص سے محبت تو ہو ہی گئی ہوگی۔ اتنا سننے کے بعد بھی اگر سورہ اخلاص سے محبت نہیں ہو تو پھر محبت کب ہوگی؟ سورہ اخلاص سے محبت پیدا کیجئے، بہت آسان بھی ہے پڑھنے میں، اس کو پڑھیے اور اپنی عادت بنائیے سورہ اخلاص پڑھنے کی، انشاءاللہ ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ.